اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت کل نفس معها سائق وشہید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ قاف کی ایک اور مختصر سی آیت نمبر 21 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اسکرین پہ آپ لکھی دیکھ رہے ہیں، آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے اور واو عاطفہ کے بعد فعل بھی نہیں ہے، لہٰذا آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کیا جائے گا۔ الفاظ سے بات کریں گے اس آیت کے۔ واو حرف ہے، جاءت پھر فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ گیا جو کہ پچھلی آیت میں بھی تھا۔ کل کا لفظ مضاف ہو کر آتا ہے، ہم جانتے ہیں، الف لام کے بغیر، تنوین کے بغیر، اور اگلا لفظ ہے نفس جو کہ جان کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور مجرور ہے اور نکرہ ہے۔ کل کا مضاف ہے، جب بھی نکرہ واحد اسم ہوتا ہے تو اس وقت ترجمہ کیا جاتا ہے ہر کے ساتھ، یعنی کلو نفسن کا ترجمہ ہوگا ہر جان، کلو شعین کا ترجمہ ہوگا ہر چیز، اسی طرح کلو مسلمن کا ترجمہ ہوگا ہر مسلمان، اور کلو جو ہے مضاف بن کر آ رہا ہے اور اگلا لفظ مضاف الیہ ہے۔ تو ترجمے میں حالانکہ مضاف الیہ والا مفہوم آپ کو نہیں مل رہا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے۔ مع ظرف ہے، اس میں اس لیے منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی۔ سائق کا لفظ جو ہے سین واو قاف حروف مادہ سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے۔ سائق کہتے ہیں ہانکنے والا۔ خان صاحب نے سین واو قاف حروف مادہ کے تحت باب نون سے اسے ذکر کیا ہے، سوا کا یسوکو اور پھر سا کا یسوکو۔ سائق کا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ واو حرف عطف ہے، شہید کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے اور شین ہا دال اس کے حروف مادہ ہیں، شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت کے الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب جملے کے اعراب کی طرف چلیں تو واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے، جاءت فعل ہے، کلو نفسن مضاف الیہ ہو کر فاعل بن گیا۔ اب جو معہا سائق و شہید ہے، اس کو ہم ایک جملہ اسمیہ کے طور پہ انالائز کرنے لگے ہیں، جس میں معہا جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر خبر مقدم بن رہا ہے، جس کا مبتدا مؤخر جو ہے وہ ہے سائقن و شہیدن، جس میں سائق معطوف علیہ واو عاطفہ، شہید معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر بنا اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب یہ جملہ اسمیہ جو بنا ہے اس کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ تو اس جملہ اسمیہ کو ہم نکرہ کے لیے صفت بھی بنا سکتے ہیں، لہٰذا یہ جو جملہ اسمیہ جو ہے صفت قرار دیا جائے گا، اور دوسرے ہم اسے کلو نفسن کے لیے حال بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلاً منصوب ہوگا۔ سوال پیدا ہوگا کہ ذوالحال جو ہے وہ تو معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر کلو نفسن معرفہ تو نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب نکرہ میں تخصیص پیدا ہو جائے تو اس نکرہ کو بھی ذوالحال بنایا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں کلو نفسن ذوالحال بن جائے گا اور معہا سائق و شہید جو ہے یہ محلاً منصوب حال بن جائے گا۔ اور جملہ فعلیہ ہم پہلے انالائز کر چکے ہیں کہ جاءت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گیا ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو عاطفہ قرار دیا ہے، معہا کو ظرف قرار دیا ہے، منصوب متعلق بھی محذوف خبر مقدم للمبتدا سائق، اور جملہ جاءت کلو والا لا محل لا معطوف والا جملہ نفخ فی الصور، اور جملہ معہا سائق و شہید والا فی محل رفع نعت لکلن، اسے صفت انہوں نے قرار دیا کل کی، اور مزید وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ فی محل نصب حال بن سکتا ہے من کل نفسن کا، یا پھر فی محل جر صفت نفس کے لیے بھی یہ بن سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے حوالے سے بھی کوئی خاص نقطہ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، لہٰذا اب اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ کر بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں کیا جائے گا کہ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہے۔ یہاں پر تفسیر میں ایک پوائنٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر سے نکلتے ہی ہر کافر کے ساتھ ایک فرشتہ ہانکنے والا ہوگا جو اسے ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گا، اور ایک اس کے اعمال بد کی شہادت دینے والا ہوگا۔ یہ فرشتہ کرامن کاتبین میں سے بھی ہو سکتا ہے جو اس کا نام اعمال لے کر شہادت کے لیے حاضر ہوگا،
گویا مجرم بھی حاضر ہوگا اور اس کے خلاف مکمل شہادتیں بھی حاضر ہوں گی۔ کل نفس سے مراد یہاں ہر کافر و مشرک ہے، کیونکہ اس اہانت اور تذلیل کے ساتھ کفار ہی کو لے جایا جائے گا۔ بعد کی آیات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی اس آیت کے حوالے سے، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو الحمدللہ جی ہمارے آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 21 بھی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔